بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے حرم پاک کی حفاظت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے یمن کے دار السلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بہن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آبے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے لشکر میں تشریف لے آئے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی یہاں لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنی اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ خدا خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی مال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پڑھ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگی کہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہ جب صبح کو کعبے ڈھانے کے لیے اپنی لشکر جروار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔
اسی حال میں قہر الہی ابابیلیوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلیوں کے ان لشکروں نے ابرہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن میں ابرہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچے اڑ گئے۔ ابابیلیوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کی جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان کی داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خداوند کا شکریہ ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا را سیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔